اور یہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ نے حضور کی دعوت کی اور اس نے کھانے میں زہر ملا دیا. نبی الاسلام نے جب زبان پہ لقمہ رکھا نا تو اس لقمے نے بول کے کہا کہ میرے اندر زہر ہے، لیکن آپ زبان پہ رکھ چکے تھے اور سب سے سینسٹیو ایریا زبان ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا جب وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا سب سے پہلے زبان کے نیچے گولی رکھتے ہیں. یہ سب ریسیپٹر سب سے اسٹرانگ ہوتے ہیں. وہ چھوٹی سی گولی رکھ دیتے ہیں نا، معدے سے بھی پہلے یہ اثر دکھاتی ہے. تو وہ اثر نبی علیہ السلام پہ ہوا. اور ابو داؤد میں تو پوری ڈیٹیل ہے، کئی صحابہ شہید بھی ہو گئے وہ کھانے کی وجہ سے. اب میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں اگر اللہ کے نبی کو پہلے پتا ہوتا اس میں زہر تھا تو آپ اپنے صحابہ کو اس طرح قتل ہونے دیتے سامنے؟ کبھی بھی نہیں. جنگ میں مر جانا اور چیز ہے، کھانا زہر والا اور چیز ہے. نبی علیہ السلام پہ واجب ہوتا کہ بتاتے، آپ کو بھی نہیں پتا چلا. آپ نے جب زبان پہ رکھا اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ بوٹی بولی کہ میرے اندر زہر ہے، آپ مجھے نہ کھائیں. آپ نے تھوک دیا، لیکن کچھ اصحاب کھا چکے تھے. ابو داؤد میں آتا ہے وہ شہید ہو گئے. حضور نے اس یہودیہ کو اس کے بدلے میں پھر قصاصاً قتل کروایا. پہلے بلا کے پوچھا یہ تو نے زہر ملایا؟ اس نے کہا. ان کا اس لیے کہ میں نے چیک کیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں یا نہیں. مجھے پتا تھا اگر آپ کو پتا چل گیا تو آپ اللہ کے پیغمبر ہیں کہ اللہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دے گا، اور اگر آپ نے کھا لیا تو آپ اللہ کے پیغمبر نہ ہوئے تو ہماری جان آپ سے چھوٹ جائے گی. کیونکہ ظاہر ہے حضور نے تو آ کے ایک پوری امپائر قائم کر لی تھی، ان کی پوری بنی بنائی سلطنت الٹی گئی تھی. یہودی تو ایک بڑی ایک اس طرح کی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو تو اپنا کمپٹیٹر نظر آ رہے تھے نا نبی علیہ السلام. تو خیر حضور نے ان کو قتل کروایا. تو ان احادیث میں یہ زہر کا ذکر ہے. اب 4 سال بعد جنہوں نے شہید ہونا تھا وہ اسی وقت ہی ہو گئے. نبی علیہ السلام کو 4 سال بعد کہاں سے اثر آیا؟ وہ اللہ نے آنری طور پر، اعزازی طور پر اس کا اثر لوٹایا اور نبی علیہ السلام اس کی وجہ سے شہید ہوئے. اب اہل تشیع میں بعض غالی رافضیوں کا موقف یہ ہے کہ یہ حضور کو زہر دیا گیا تھا، وہ کہتے ہیں رگے کاٹ رہا ہے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں جو ایتھیسٹ ہے نا اور نان مسلم اور کرسچنز، انہوں نے اس کا اور مطلب لیا ہے. وہ کہتے ہیں جی سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 44 آن ورڈ ہے کہ اگر یہ نبی ہم پر کوئی ایسی بات کہہ دیتے جو ہم نے ان کو وحی نہیں کی تو ہم ان کو قوت سے پکڑ کے ان کی شارک کاٹ دیتے. تو کہتے ہیں یہ تو حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہیں کہ حضور کی شارک کاٹ رہی تھی، مراد یہ ہے کہ یہ قرآن خود محمد نے گڑھا ہے، نعوذ باللہ. تو اتنے بیوقوف ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ یہ بات کس نے بتائی ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر دیں تو اس بات کو تو تم نے وہی مان لیا، تو اس وقت تک تم اللہ کے پیغمبر تھے نا. اے پھکی والا جواب ہے. انہی کی بات کوئی مان کے انہی پہ الزام لگا رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں جی حضور کی رگ کٹ رہی تھی، مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹا قرآن اللہ کی طرف منسوب کیا. وہ واقعی ڈیفرنٹ ہے، وہ 2 واقعات کو جوڑ دیتے ہیں. وہ تو ایک زہر والا واقعہ تھا، ٹھیک ہے جی، تو رگ دل اس طرح نہیں کاٹی گئی تھی، وہ تو اور معاملہ تھا. اور شیعہ نے اس کو نہ جوڑ دیا وہ حدیث لدود کے ساتھ. یہ حدیثوں کے نام ہوتے ہیں جیسے حدیث افک جو اما عائشہ پہ تہمت لگی اور اللہ تعالیٰ نے برات میں سورۃ النور نازل فرمائی. حدیث قرطاس وہ کاغذ قلم والی حدیث، ٹھیک ہے نا. حدیث غدیر خم اسے حدیث ثقلین کہتے ہیں، 2 بھاری چیزوں والی، قرآن اور اہل بیت. یہ حدیثوں کے نام ہیں. ایک حدیث لدود ہے. لدود کہتے ہیں وہ دوائی جو ٹپکائی جاتی ہے. وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. اس کو یہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو حضور کی رگیں کٹ رہی تھی نا، تو وہ غالی رافضی کہتے ہیں یہ حضور کے منہ میں زہر صحابہ نے نعوذ باللہ ٹپکایا تھا. اور وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب آخری دن چل رہے تھے تو نبی علیہ السلام کے منہ میں انہوں نے دوائی ٹپکائی اور حضور علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ میرے منہ میں دوائی مت ڈالو. اما عائشہ خود راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے حضور کی صحتیابی کے لیے آپ کے منہ میں دوائی ٹپکائی. آپ علیہ السلام ہمیں مسلسل منع کر رہے تھے کہ مت ٹپکاؤ. ہم نے اس چیز کو یہ گمان کیا کہ مریض کو تو دوائی بری لگتی ہے، تو اس وجہ سے وہ دوائی سے کراہت اختیار کرتا ہے، تو ہم زبردستی دوائی ٹپکاتے رہے. حالانکہ نبی علیہ السلام کا سٹیٹس تو یہ نہیں تھا نا. اور اما عائشہ جو سوچ رہی تھی وہ بحیثیت انسان ٹھیک ہی سوچ رہی تھی. انسان کا ابرپٹ رسپانس تو ہوتا ہی ہے. تو نبی علیہ السلام سپیشیز میں تو انسان تھے نا، مرتبے میں تو کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر ان کے مرتبے کا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کو دکھ پہنچتا تھا آنسو آپ کے بھی نکلتے تھے، مولا حسین کے لیے نہیں نکلے، ٹھیک ہے. اور جب آپ کو غزوہ احد میں زخم لگا تو خون بھی نکلتا تھا. تو آپ کا رسپانس تو انسانوں والا تھا. تو اما عائشہ کہتی ہیں ہم نے کہا کہ وہ بیمار
آدمی تو کہتا ہی ہے نا دوائی مجھے اچھی نہیں لگتی، ہم ٹپکاتے رہے. جب آپ کو افاقہ ہوا، پوری حدیث پڑھے نا، اس میں آگے الفاظ ہیں افاقہ ہو گیا. اگر وہ زہر ہوتا تو افاقہ تو نہ ہوتا. تو پھر نبی علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا تو آپ نے ان کو بلوایا اور کہا کہ جن جن لوگوں نے میرے منہ میں دوائی ٹپکائی تھی نا، اب قصاص کے طور پر ان سب کے منہ میں وہ دوائی ٹپکائی جائے گی، کیونکہ میرے حکم عدولی تم نے کی ہے نا. اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی نعوذ باللہ یہ کوئی فینیٹک اپروچ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک امیج دیا ہے کہ میں ہر حال میں قابل اتباع ہوں. اب چونکہ تم نے میری نافرمانی کی ہے، اس کا اب تمہیں قصاص اس اعتبار سے دینا پڑے گا کہ تمہارے منہ میں وہ دوائی ٹپکائی جائے. اور آپ نے فرمایا سوائے عباس ابن عبد المطلب کے، چونکہ وہ اس میں شامل نہیں تھے، حالانکہ وہ وہاں پہ موجود تھے. نعوذ باللہ اگر باقی اصحاب آپ کو زہر دے رہے تھے تو حضرت عباس تو اہل بیت میں سے تھے، وہ دینے دیتے؟ مولا علی کا ذکر نہیں ہے تو اس سے لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. عباس کا تو ذکر موجود ہے نا. پھر دوبارہ آپ کو افاقہ بھی ہو گیا. لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ وہ جو اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ وہ رگ کٹ رہی تھی تو وہ اس دوائی کی وجہ سے نہیں، اما عائشہ نے خود بتایا کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر زہر دیا گیا تھا. اب یہ دو مختلف چیزوں کو جوڑ کے اس میں سے ایک اپنی مرضی کا رزلٹ نکالنا، یہ تو سر آپ کچھ بھی پھر کر سکتے ہیں. ایک بات ادھر سے اٹھائیں، دوسری ادھر سے اٹھائیں، بیچ میں رنگ بھریں، اور بعض اوقات وہ چیزیں بالکل میچ بھی کر جاتی ہیں اور وہ ایک نئی شکل بھی سامنے آ جاتی ہے. تو یہ باریک ایک نقطے سے محرم مجرم بن جاتا ہے. تو یہ بڑی دقت نظر سے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے الزام لگانا کہ اہل سنت کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کا واقعہ موجود ہے، نبی علیہ السلام کا قاتل کوئی انسان نہیں ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آنری طور پہ شہادت کی موت دی. اور اگر آپ نے قاتل ڈکلیئر بھی کرنا ہے تو وہ یہودیہ عورت ہے جس نے 4 سال پہلے آپ کو خیبر کے موقع پر 7 ہجری کے اندر زہر دیا. آپ کی وفات تو 11 ہجری کے اندر ہوئی ہے. تو یہ رسول اللہ کے قاتل نعوذ باللہ اصحاب نہیں ہیں.